السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ حضرات و سامعین سامعات، ہم بحمد اللہ تعالی آیت نمبر 8 پہ پہنچ چکے ہیں۔ سورۃ بقرہ ہے اور لیکچر نمبر 19 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی، پہلے اس بات کو سمجھیے گا کہ سورہ بقرہ کی پہلی جو 5 آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا ہے، اینڈ دین اس کے بعد جو اگلی 2 آیات ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ جو 2 آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اہل کفار کا تذکرہ کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہم آج سے آیات پڑھنے جا رہے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ منافقین کا تذکرہ کرتے ہیں، اور منافقین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ 13 آیات میں مسلسل کرتے ہوئے جا رہے ہیں، جو ہم آگے 13 آیات پے در پہ پڑھیں گے جن میں صرف منافقین کا تذکرہ ہے۔ تو آئیے اس میں سے ون آف دم، یہ سب سے پہلی آیت ہے جو ہم اس کا مطالعہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، واو اور من سے، الناسی لوگوں میں سے، کچھ ایسے بھی ہیں، بعض ایسے بھی ہیں، اہل ایمان کا تذکرہ ہو گیا، اہل کفار کا کھلا کافر ان کا تذکرہ ہو گیا۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں من یقولو، جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے کے آئے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ سب ہرگز ایمان نہیں لے کے آئے یا ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا گرامیٹیکلی دیکھ لیتے ہیں، جو اس کی بیسک تھوڑی چیزیں ہیں۔ نمبر 1، من جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا معنی ہے سے، اور یہ پریپوزیشن ہے، حرف جارہ ہے۔ اسی طرح لفظ الناس ہے، یہ اصل میں الف لام اور ناس کا لفظ آپس میں جڑ کے بنا ہوا ہے۔ الف لام تعریف کے لیے، ناس جو ہے لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ من اسم موصول ہے، یقولو جو ہے وہ ورب ہے، فعل ہے، اور فعل مضارع ہے۔ مضارع کی ایک ٹرم ہوتی ہے عربک میں، اس ٹرم میں یہ ہوتا ہے کہ مضارع ایسا فعل ہوتا ہے، ایسا ورب ہوتا ہے جس میں حال کا معنی بھی پایا جاتا ہے، استقبال کا معنی بھی پایا جاتا ہے، موجودہ زمانہ بھی پایا جاتا ہے، مستقبل کا زمانہ بھی ایک ہی اس ورڈ میں پایا جاتا ہے۔ اٹ از ون آف دم۔ یہ فعل مضارع ہے، یہ وہی ہے کہ جس میں حال کا معنی بھی اور استقبال کا معنی ورب ہے، اس کو تھوڑا سا یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد آمنا ہے، آمنا ایک لفظ ہے، اس میں نا جو ہے وہ ضمیر ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروناؤن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لفظ ہے باللہ، باللہ میں لفظ با ہے جس کا معنی ساتھ ہوتا ہے، جیسے ہم پیچھے شروع میں پڑھ کے آئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر با الگ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہیں با بمانی الا ہوتا ہے، کہیں با بمانی ساتھ کے ہوتا ہے، کہیں آن کے اوپر پر معنی پہ استعمال ہوتا ہے، کبھی کس معنی میں۔ تو یہ اکثر جو اس کا اصل پیور معنی جو اکثر یوز ہو رہا ہوتا ہے وہ ساتھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد لفظ وبالیومی، واو ہے، اس میں با ہے، لفظ الف لام ہے، پھر یوم ہے۔ یہ 4 ورڈ ہیں، 4 الگ الگ لفظ ہیں۔ تو واو، با اور الف لام اور یوم۔ واو کا معنی اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، با کا معنی ساتھ، یہاں پہ الف لام تعریف کے لیے، یوم جو ہے پھر یوم دن کو کہا جاتا ہے عربک میں۔ الآخر یوم آخرت کا دن، ٹھیک ہے، یہ وہ ہے، اس میں الف لام اور آخر الگ الگ لفظ ہیں۔ واو یہاں پہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ واو اکثر میں نے آپ کو جو پڑھا تھا اس کا معنی وہاں پہ اور ہی ہوتا ہے، لیکن بعض جگہوں پہ واو کا معنی حال کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اس حال میں کہ، حالانکہ، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ واو کا معنی جو تھا وہ وہاں پہ واو جو ہے وہ حالیہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی وہی کیس ہے کہ جہاں پہ واو حالیہ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے کہ اس حال میں ما موصولہ ہے، ما نافی ہے، سوری، اور ہوم جو ہے پھر یہاں پہ پروناؤن ہے۔ اس کے بعد بمؤمنین جو ہے با اور مومنین الگ الگ ورڈز ہیں۔ یہ تھوڑا سا اس کا گرامیٹیکلی بیک گراؤنڈ تھا۔ اب ہم آتے ہیں اس کا یوزیج آف ان اردو میں اس کا کچھ الفاظ کا استعمال جو ہم آج کی آیت پڑھی ہے اس میں کون سے ایسے ورڈز ہیں جو ہم اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور غیر محسوس انداز میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا ہم کانشیس مائنڈ کے ساتھ اس کو دیکھیں تو ضرور ہمارے وہ مائنڈ میں بیٹھے گا کہ یار یہ ورڈ جو ہے ہم تو اردو میں ویسے استعمال کرتے ہیں، سو وہ عربک میں ہمیں ایزی ہو جائے گا کہ یہ ورڈ ہم نے پہلے اردو میں پڑھ چکے ہیں یا یوز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے الناس۔ ناس کا جو لفظ ہے اردو میں استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں عوام الناس کے لوگوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں عوام الناس کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ بعض الناس ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اردو لٹریچر میں۔ اس طرح یقولو
ٹھیک ہے. یقولو کا لفظ بھی ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اردو میں. قائل ہے، مقولہ ہے، اقوال زری، یہ بہت ورڈ یوز ہوتا ہے اقوال زری. ٹھیک ہے. تو اقوال کسے کہتے ہیں؟ قول کی جمع ہے. کہتے ہیں کیا قول ہے، کیا اقوال ہیں. ٹھیک ہے. قائل، مقولہ. ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو ورڈ ہیں یہ اسی ورڈ سے اخذ کیے ہوتے ہیں جو عربک کی اصل وہ ورڈز ہوتے ہیں. اس کے بعد لفظ ہے آمنا. آمنا ہم ویسے استعمال کرتے ہیں ایمان، مومن. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ورڈ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. الیوم جو ہے اس کو بھی ہم اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کیا یوم ہے. تو ہم وہ یوم ورڈ بول رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ یوم وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے جو عربی کا اصل ورڈ ہوتا ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں ایام، وہ یوم کی جمع ہے. ہم کہتے ہیں ایام آخرت. ٹھیک ہے. ایام فلاں. تو وہ ایام جو ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ لفظ جو ہے وہ عربک پروننسیشن کا ہے. اس کے بعد یہ پھر بمؤمنین آ گیا، آخر کا لفظ ہے، یہ ہم سارا اردو میں استعمال کر ہوتے ہیں. اب آتے ہیں اس کی کریکٹیو ایکسپلینیشن پہ کہ تھوڑا بہت ایسی آیت سے اخذ کریں جو ہمارے لیے نصیحت اور واعظ ہو. تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ذرا غور کریں. تو اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، منافقین کے بارے میں. دیکھو، ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں. لیکن منافق یہ سب سے بری چیز ہے. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اوپر سے لبادہ اس نے اوڑا ہوتا ہے کہ میں جو ہے نا مسلمان ہوں. اللہ یہی فرماتے ہیں نا کہ وہ من الناس من یقول آمنا، کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آئے باللہ، اللہ تعالیٰ پر بھی اور یوم آخرت پر بھی. اللہ فرماتے ہیں وما هم بمؤمنین، وہ ایمان نہیں لے کے آئے ہوتے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ یہ دنیاوی مفاد کے پیچھے جو ہے نا ایمان قبول کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں بھائی، ہمیں بھی یہ حصہ دینا چاہیے. تو وہ دنیاوی مفاد کے پیچھے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور آ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے. باقی عمل کے لحاظ سے ان میں کچھ نہیں ہوتا، وہ دکھاوے کے لیے تو کچھ کر لیتے ہیں. اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سے، اور بخاری میں بھی موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے کتب حدیث میں موجود ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 4 خصلتیں، بہت ہی اہم حدیث ہے کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں جس میں وہ چاروں موجود ہیں وہ تو پکا منافق ہے. لیکن جس میں وہ ایک خصلت موجود ہے، اس میں جس میں کوئی ایک خصلت موجود ہے اس میں نفاق کی ایک خصلت موجود ہے جب تک وہ اسے دور نہیں کرتا. تو وہ کون سی ہے؟ فرمایا جب بھی وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. سب سے پہلی چیز منافق کی نشانی ہے کہ سب سے پہلا وعدہ کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا. کسی سے بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. اگر اس کے پاس کسی نے امانت رکھوائی، تیسری چیز، تو اس میں خیانت کرے گا. چوتھی چیز اللہ کے رسول نے فرمائی اور بہت خطرناک ہے، فرمایا کہ کبھی کسی سے جھگڑا ہو جائے اس کا تو بد زبانی کرے گا، گالیاں بکے گا، گالیاں دے گا. دیکھیے بہت ہی اہم ہے کہ ہم جس طرح ہی ہماری لڑائی ہوتی ہے اور ہم فوراً جو ہے نا اپنی بد زبانی اس کے سامنے لوز ٹاکنگ یوز کر رہے ہوتے ہیں، سو ہمیں اس چیز سے پرہیز کرنا ہے. یہ 4 خصلتیں منافق کی ہیں. فرمایا کہ جس میں یہ چاروں موجود ہیں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں اس میں سے ایک خصلت موجود ہے وہ اس میں نفاق کی ایک خصلت موجود ہے جب تک وہ اسے دور نہیں کرتا. اور فرمایا کہ منافق کی مثال ایسے ہے جیسے بکری ہوتی ہے جو کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے، اس کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہے، ایک جگہ نہیں ہے. سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے. اور منافق کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کہ سب سے نچلے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا. اور جہنم کا کانسیپٹ اگر لیں تو جہنم کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اتنی بڑی ہے کہ کل قیامت کے دن اس کو 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے اس کو تھاما ہوا ہوگا. اور اگر آپ اس کو ضرب ملٹیپلائی کریں تو 49 کوئی کروڑ بنتی ہے کہ ارب بنتی ہے، مطلب اتنے لاکھوں کروڑوں فرشتوں نے اس کو تھاما ہوا ہوگا، پھر بھی وہ آپے سے باہر آ رہی ہوگی. سو اس لحاظ سے اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہمارے اندر نفاق کی کوئی علامت نہ ہو. دعا ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو منافق کی خصلتوں اور نفاق سے بچائے اور صحیح اہل ایمان اور اہل اسلام میں سے بنائے، اور وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کام ہماری آخرت کے لیے بہترین ہو. وآخر دعوانا الحمد